بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جادو جنات کے سلسلے کی تیسری ہماری یہ ویڈیو ہے۔ اس میں دیکھیں ہاروت ماروت کا میں نے اپنا بات شروع کی بھی تھی کہ ان سے لوگ جادو سیکھنے کے چکر میں آ رہے تھے اور وہ بتاتے تھے کہ بھئی ہم اللہ کی طرف سے آزمائش کے طور پر بھیجے گئے ہیں، تم لوگ جو ہے ہم سے جادو نہیں سیکھو۔ اب اس کے اوپر تھوڑا سا آیت کا ترجمہ دیکھیں آپ، ٹھیک ہے؟ شروع کا میں نے ترجمہ کر دیا تھا، آگے اللہ نے فرمایا وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ، کہ سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا تھا۔ جو یہودی کہتے ہیں نا کہ نعوذ باللہ سلیمان علیہ السلام نے جادو کے زور پہ ساری حکومت اپنی قائم کی بھی تھی، اللہ نے فرمایا نا 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 وما کفر سلیمان، سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، لیکن ولکن الشیاطین کفروا، شیاطین نے کفر اختیار کیا تھا، کفر کا رستہ شیاطین نے اختیار کیا تھا۔ کیوں؟ یعلمون الناس السحر، کہ یہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ سحر کا کیا معنی ہے؟ جادو، سحر عربی میں جادو کو کہتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرما رہے ہیں، آپ اس سے یہ اندازہ لگائیں کہ اس دور میں بھی جو جادو سیکھنے سکھانے کا کام کرتے ہیں تو کتنا مطلب بڑا گناہ عظیم ہے کہ اگر اس میں صراحتاً شرکیہ اور کفریہ چیزیں نہ ہوں تو تب بھی وہ گناہ کبیرہ میں، احادیث کے اندر جہاں بڑے بڑے گناہوں کو ذکر کیا گیا کہ زنا بڑا گناہ ہے اور قتل بڑا گناہ ہے، وہاں پہ جادو بھی بڑے گناہوں کے اندر شمار کیا گیا۔ اور اللہ رب العزت قرآن کریم میں کیا فرما رہے ہیں کہ شیاطین کفر کا رستہ اختیار کر چکے تھے۔ کیوں؟ یعلمون الناس السحر، وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ اچھا، اب آگے وہی ہاروت ماروت والی بات اللہ نے ذکر کی ہے، وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ ہاروت وَمَاروت۔ وہ جادو کا کیا سلسلہ تھا؟ اللہ فرما رہے ہیں کہ دو فرشتوں کو بابل شہر میں اللہ نے اتارا، ہاروت اور ماروت نام تھا ان کا، دو فرشتوں کا۔ بابل شہر جو ہے وہ عراق کے اندر تھا۔ جس طرح اس دور کے اندر بنگال کا جادو مشہور ہے، آپ دیکھیں گے کراچی کی ہر روڈ پہ آپ کو کاوا سترا مائی بنگالن اور جنید بنگالی اور فلانا بنگالی فلانا بنگالن ہی آپ کو ملے گا۔ یہ بنگالی شنگالی بنگالن ہوتے نہیں ہیں، یہ نام اس لیے اپنے ساتھ میں بنگالی اور بنگالن کا لگاتے ہیں کہ لوگوں کے ذہن کے اندر یہ بیٹھا ہوا ہے، لوگوں کے دماغ سے کھیلتے ہیں، ان کے ذہن کے اندر یہ بیٹھا ہوا ہے کہ یہ بنگال کا جادو بہت خطرناک ہے۔ تو لوگوں نے نن نے اپنی بھابھی پہ کروانا ہے، بھابھی نے ساس پہ کروانا ہے، فلانے نے فلانے پہ کروانا ہے، پارٹنروں کو لڑوانا ہے، یہ اسی بنگال کے جادو کے پیچھے جاتے ہیں۔ تو اس دور کے اندر جو ڈنکا بجتا تھا وہ عراق کے شہر بابل کے جادو کا مچتا تھا، کیونکہ وہاں پہ ہاروت ماروت نازل ہوئے تھے اور بطور آزمائش نازل ہوئے تھے، لوگوں کو بتاتے تھے۔ آگے قرآن کریم کی آیت کے اندر، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 ہے، اس کے اندر اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ وہ بتاتے تھے کہ دیکھو ہم آزمائش کے لیے، ہم سے جادو سیکھ کے تم یہ الٹے کام نہ کرو، لیکن لوگ پھر بھی سیکھتے، پھر بھی کرتے جادو، بازی نہیں آنا تھا، ایک قسم کے ڈھیٹ تھے۔ آگے دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تكفر۔ وہ جادو کی تعلیم اس وقت تک نہیں دیتے تھے جب تک کہ پہلے ان کو بٹھا کے سمجھاتے انما نحن فتنہ، ہم فتنہ ہیں، ہم آزمائش ہیں، ہم اللہ کی طرف سے آزمائش کے لیے بھیجے گئے، تمہارے لیے آزمائش ہے۔ جادو سیکھو گے ایک رستہ یہ، جادو سیکھو گے، جادو کرو گے، تم گمراہی کے رستے پر ہوگی، اللہ سے نافرمانی کے رستے پہ نہیں سیکھتے، سیدھے رستے پر چلتے ہو، صراط مستقیم پر چلتے ہو، تم کامیاب ہو۔ یہ امتحان ہے، یہ بتا رہے ہیں، وہ بتا رہے ہیں، اس کے باوجود لوگ سیکھ رہے ہیں۔ تو کیا کہتے حتی یقولا انما نحن فتنة، ہم آزمائش ہیں، ہم فتنہ ہیں، فلا تکفر، تم یہ جادو سیکھ کر کفر کا رستہ اختیار نہ کرو۔ دوبارہ اللہ نے بتایا کہ جادو کا رستہ کفر کا رستہ ہے، جادو سیکھو نہیں، جادو کرو نہیں، اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ آگے کیا فرمایا؟ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ۔ اب ان لوگوں کے اندر کون سا کیڑا تھا یا کون سی خارش تھی، معذرت کے ساتھ، لوگوں کے اندر جو یہودیوں کے اندر یا حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کے اندر لوگوں کے اندر کس چیز کی وہ ان کی جستجو تھی، غلط جستجو کس چیز کی تھی؟ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا، یہ لوگ جو جا کر جادو سیکھنے کے لیے جاتے تھے، یہ ان دونوں فرشتوں سے کس چیز کی تعلیم سیکھتے تھے؟ مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، ایسا قسم کا جادو سیکھتے تھے، جادو کی وہ قسم سیکھتے تھے جس سے مرد اور عورت کے درمیان تفریق کروا دیں، میاں بیوی کے اندر تفریق کروا دیں، لڑوا دیں، آپس میں ان کے پھڈے ہوں، فتنے فساد ہوں۔ اس دور میں بھی کتنے ہو رہے ہیں، اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ آگے کا انشاءاللہ